انہوں نے اپنی لیبر کو سنت کے مطابق 2 گھنٹے کے لیے ریسٹ دیا ہے۔ یہ حضور کی سنت پہ عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ظہر کی نماز کے بعد گرمیوں میں آپ قیلولہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب وہ عورت وہ خاتون آئی تو اس کی آواز سن کے اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر آ گئے۔ باہر آئے تو بڑی دیر تک اس کی باتیں کرتے رہے، اس کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ آپ فرماتی ہیں آپ نے کھجوریں بھی دی، سرکہ بھی دیا، اسے دودھ بھی پینے کے لیے دیا۔ تو میں نے سوچا جو بھی مہمان آتا ہے اللہ کے نبی اس کی بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج کوئی زیادہ ہی خدمت کر دی ہے اس خاتون کی۔ والہانہ پیار اور محبت اس کے ساتھ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اس کی خدمت کی۔ جب وہ گئی تو کئی تحفے اللہ کے رسول نے اس خاتون کو، جب وہ واپس گئی تو خاتون کو تحفے دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ رات کو عشاء کے بعد جب آئیں گے تو میں ضرور آج پوچھوں گی کہ یہ عورت ایسی کون سی ہے کہ آقا آپ تو سب کے ساتھ ہی پیار کرتے ہیں لیکن اس عورت کے ساتھ آپ نے بڑا ہی حسن سلوک کیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ حضور گئے ہی نہیں بلکہ اپنے حجرے میں واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں جب حضور علیہ السلام کے پاس گئی اور عرض کی یا رسول اللہ جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، آپ بڑی خدمت کرتے ہیں، آقا یہ عورت کون تھی، یہ خاتون کون تھی جس کے ساتھ آپ نے بڑا والہانہ پیار کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کے چہرے پہ آنسو گرے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ تجھے نہیں پتا یہ جب ہم مکے میں ہوا کرتے تھے نا یہ میری بیوی خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہوا کرتی تھی، یہ میری بیوی خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہوا کرتی تھی۔ اور جب یہ مکے میں خوشحالی کے دنوں میں ہمارے گھر آتی نا تو خدیجہ الکبریٰ بھی اسے پانی پلاتی تھی، اسے کھجوریں بھی کھلاتی تھی، اسے کھانا بھی دیتی تھی، اور جب یہ جاتی واپس تو خدیجہ الکبریٰ اسے تحفے بھی دیتی تھی۔ آج میں نے اپنی بیوی کی یاد تازہ کی ہے، جب یہ آئی ہے تو میں دوپہر کے وقت اٹھ کے آ گیا، اس کی خدمت کی، اسے دودھ پلایا، اسے کھجوریں کھلائی، اور جب واپس گئی تو اپنی بیوی کی وہ ادا کو ادا کیا، اسے تحفے بھی میں نے عطا کیے۔ تو یہ بیوی کے ساتھ وفا ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق چلی جاتی ہے، اس کی اولاد پہ، اس کے شوہر پہ کہ اس کی بخشش کا اہتمام وہ کرتے ہیں، اس کے رشتہ داروں کو بلا کر اس کی یاد ایک تازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق قائم ہے، ٹوٹا نہیں ہے، تعلق ٹوٹتا نہیں ہے۔ بس دنیا کے قانون میں بندہ آ جاتا ہے نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک دن اللہ کے رسول نے نا گھر میں گوشت لائے اور آپ نے فرمایا عائشہ آج شوربہ زیادہ کرنا۔ یا رسول اللہ آج کچھ مہمانوں نے آنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں آج مہمانوں نے نہیں آنا لیکن گوشت کا شوربہ زیادہ کرنا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا عائشہ مجھے پتا چلا ہے کہ مدینے میں خدیجہ الکبریٰ کی کچھ دوستیں کچھ سہیلیاں آئی ہیں، گوشت کا سالن زیادہ بنانا، میں خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو سالن تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے تھوڑا سا دل میں ملال آیا، عمر کا بڑا فرق تھا، اللہ کے نبی کی 25 سال عمر تھی،
خدیجہ الکبریٰ 45 سال کی عمر کی تھی، لیکن اکثر اللہ کے نبی جو ہیں خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ نے آپ کو تو جوان بیویاں بھی عطا کی ہیں، آپ ہمیشہ خدیجہ الکبریٰ کو کیوں یاد کرتے رہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں، رو پڑتے ہیں حضور، رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں عائشہ تم ساری جتنی میری بیویاں ہیں نا یہ ساری سکھوں کی ساتھی ہیں، اور جب سارا مکہ میرا دشمن تھا اس وقت ایک خدیجہ الکبریٰ ہی تو تھی جس نے مجھے پناہ دی تھی۔ جب سارا مکہ میرے خلاف تھا اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے مجھے جگہ دی اور میری خاطر اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے رستے میں خدیجہ الکبریٰ نے خرچ کر دیا تھا۔ اس کو کس طرح بھولوں؟ اور اکثر خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر کے اللہ کے نبی رویا کرتے کہ میری بیوی اس دنیا سے، اور دعا کرتے کہتے اللہ میں تیرا نبی ہوں، میں عدل کرنا چاہتا ہوں اور عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، لیکن اے اللہ یہ تیرے اختیار میں ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ اے اللہ میرے دل میں بس خدیجہ الکبریٰ کی محبت زیادہ ہے، اے اللہ مجھے معاف کرنا، کیونکہ میں ہو سکتا ہے اعتدال نہ کر پاؤں، اعتدال کرنے کے باوجود فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے عدل نہ ہو، خدیجہ الکبریٰ سے زیادہ پیار ہے۔ کیوں کہ مکے میں جب سارے دشمن تھے نا تو خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو مال سے نوازا تھا۔ تو دوستو یہ چند چیزیں، یہ جو ختم کا اہتمام کیا گیا ہے محترم ملک صاحب کی اہلیہ محترمہ کے لیے، یہ سارے کا سارا ان کی وفا کا، ملک صاحب کی جو ان کے ساتھ وفا تھی، جو ان کے ساتھ ان کی خوبصورت زندگی گزری ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب دوستوں کا آ جانا ملک صاحب کی اہلیہ محترمہ کے حق میں بہتر فرما کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔